جو بات اہل بیت کی ہوئی ہے تو بیویاں پہلے ہے. اچھا اگر کوئی اعتراض کرے مثال کے طور پہ اعتراض کہ بیویاں پہلے نہیں تو بھائی حدیث دکھائیں مجھے. جی حدیث دکھائیں. کس چیز کی حدیث دکھاؤں کہ بیویاں پہلے ہیں. میں قرآن کی آیت کیوں نہ دکھاؤں؟ جی قرآن کی آیت دکھا دیں. آپ بتا رہے تھے کہ اہل البیت قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت ازواج رسول ہیں. جی یہ اول ہے ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تو کیا بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ اہل بیت میں نہیں شمار ہوں گی پھر؟ صحیح, اچھا سوال ہے. کیونکہ وہ تو ماں ہے بی بی فاطمہ زہرا کی, ماں اہل بیت میں شمار ہوئی ہے, بیٹی اہل بیت میں شمار ہو گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سنائیے کیسے مزاج ہیں, صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کرم ہے مولا کا. ماشاءاللہ بہت متشکر ہوں, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. جی جزاک اللہ. اچھا حضرت, گزشتہ نشست کے اندر ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اہل البیت کے حوالے سے. جی تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نئے سرے سے اس بات کا آغاز کریں کہ اہل البیت کون ہے, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے نزدیک اہل البیت کون ہے؟ اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ میری کوئی بات ہو, ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے یا حدیث سے اپنی بات کو پروف کریں. جی بالکل. جی بسم اللہ کریں. جی دیکھیں, اول تو یہ ہے کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے لغوی طور پر. لغوی طور پر جو صاحب البیت ہوتا ہے اور اس کے قریب ترین جو لوگ اس کی ذریت یا اس سے منسلک ہوتے ہیں شرعن, اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی گھر والی, آپ کی گھر والی کا لفظی معنی اردو میں ہے یعنی اہل بیت والی, ٹھیک ہے نا, اہل خانہ والی. ٹھیک ہے, اس کا اور بھی عربی میں کہہ دے تو بھائی وہ اہل بیت میں شمار ہو گئی ہے. تو بیوی جو ہے وہ تو لازم ہے کہ وہ آپ کے گھر اہل بیت سے ہوں گی کیونکہ وہ آپ کی گھر والی آپ کے نکاح کے اندر ہے. اس کے بعد آپ کے بچے ذریت ہے. اہل بیت کا اطلاق لغوی معنوں میں تو یہی ہوتا ہے. شرعی معنوں میں ہم یہ دیکھیں گے شرعی معنوں میں کیا قرآن کیا کس کو اہل بیت کرتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 71 اور 72 کے اندر, تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ہوگا بی بی سارا کی وطن سے, تو قالت یا ویلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. اب دیکھیں یہاں پہ وہ تعجب کر رہی ہے بی بی سارا کہ میں اس عمر کے اندر بچہ جنوں گی اور میرا یہ ہسبینڈ بعلی یعنی مراد شوہر, ٹھیک ہے نا, یعنی بزرگ ہو گئے, شیخ یعنی بزرگ ہو گئے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب یہاں پہ اہل بیت کا جو صیغہ ہے مخاطبہ بی بی سارا یعنی بی بی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور اہل بیت کا صیغہ دے کر کہ سلام علیکم, کہ آپ لوگ پہ اللہ تعالیٰ کی سلام ہو اہل بیت. تو مراد یہ ہو گیا کہ بیوی جو ہے اہل بیت میں سے ہے, ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن تو ثابت کر دیا ایک طرح کی آپ کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں ہوگی, لیکن ایک خصوصی سٹیٹس جسے ہم کہہ رہے ہیں خصوصی سٹیٹس ہوتا ہے کسی کو دی جاتی ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا, حضرت علی اور ان کی اولاد کو بھی اہل بیت میں ایک خصوصی سٹیٹس دیا گیا ہے. بھی یا ہی کا لفظ تو نہیں ہو سکتا ہے قطعاً, کیونکہ ہاں اگر آپ قرآن پڑھیں گے. اب یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا نا, یہ آپ کی تفسیر ہے یا کسی صحابی کی ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ دیکھیں میرا اور آپ کا قول کوئی اعتبار نہیں. قبلہ دیکھیں میں مان رہا ہوں, میں آپ کو دیتا ہوں نا جواب. فاروق رضا کی کوئی علمی اس جگہ کے اوپر سند نہیں ہے, نہ ہمدرد کی ہے, بات ہوگی قرآن اور حدیث کی. میں مان رہا ہوں, جواب بھی تو آپ سن لیں نا. جی, ہمیں شریعت کس نے دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس اپنی کوئی شریعت ہے؟ تو ہماری شریعت کے اندر ہماری بچیوں کا کیا اسٹیٹس ہے جب وہ شادی شدہ ہو جائے؟ بیوی ہو جاتی ہیں کسی اور کی, وہ کسی اور کی گھر والی ہو جاتی ہے نا. جی جی جی, کسی اور کی گھر والی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی شریعت کے اندر ان کی اپنی بیٹیوں کے لیے اور شریعت ہے اور دوسروں کے لیے اور شریعت ہوں گی؟ نہیں, تو ہم نے تو میں نے اور آپ نے شریعت تو نبی سے لی ہے نا. بالکل. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ شریعت دی ہے کہ جب تمہاری بیویاں یا تمہاری بیٹیاں کسی اور کی گھر والی ہیں تو پھر اس کا حق زیادہ ہے تم سے, بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک خاص سٹیٹس دیا گیا ہے. بالکل. اب اس خاص سٹیٹس کا جو ہے نا ہم اپنی بچیوں پہ تو نہیں دے سکتے, داخل کر سکتے, ختم ہوگی بات. تو یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ اس کو اپلائی ہر جگہ پہ نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے نا, وہ ایک خاص چیز ہے ان کے لیے. یعنی یہ جو مقام تھا بی بی رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے جب ان کو چادر تطہیر کیسا تطہیر میں جب لے کے آئے اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت سے، تو یہ ان کے لیے خاص اسٹیٹس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو جو ہے نا اپنے اہل بیت میں سے شمار کرے گا، اس میں کبھی قطعی نہیں ہوگا بھائی رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو شمار کر دیا تو میں بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، قطعی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پہلی تو چیز ہے کہ جو بات اہل بیت کی ہوئی ہے تو بیویاں پہلے ہے۔ اچھا اگر کوئی اعتراض کرے، مثال کے طور پہ اعتراض کہ بیویاں پہلے نہیں، تو بھائی حدیث دکھائیں جی، حدیث دکھائیں، کس چیز کی حدیث دکھاؤں کہ بیویاں پہلے ہیں؟ میں قرآن کی آیت کیوں نہ دکھاؤں؟ جی قرآن کی آیت دکھا دیں۔ قرآن کی آیت دکھائے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کی آیت، ہاں قرآن کی آیت ہی یہ جو آیت تطہیر اتری ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء العالمین، احزاب 33 کی 33، ہاں سورۃ احزاب 33 کی 33، ہاں 31 سے لے کے 34 تک کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ جو آیت اتری ہی ہے، اپنی عقل کی تفسیر نہیں کرنی میں ہے، تفسیر نہیں کر رہا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اسے۔ صحیح، تفسیر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، تفسیر تو میں آپ کو مفسرین سے دکھاؤں گا، میں تو آپ حدیث ہوگی، یار تو میں تو مفسرین کی بات کروں گا، بزرگوں کی باتیں نہیں۔ تو حدیث کیا مطلب معنی ہوتی ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ہاں تو ٹھیک ہے، حدیث میں بھی دکھا دیں گے آپ کو، حدیث میں کیا دیکھنا چاہیے؟ حسکفی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، ثعلبی نے کہا ہے، سننے ابن تیمیہ نے کہا ہے۔ ایک بات نہیں، ابن تیمیہ کو چھوڑیں، میں ابن تیمیہ کا فالوور نہیں ہوں، میں اہل سنت اور جماعت مسلک کے بریلوی کا ہوں، تو میں اپنی پہلی دفعہ آپ انکشاف کر رہے ہیں، آپ خود کو بریلوی کہہ رہے ہیں۔ پہلے آپ بتا رہے تھے کہ اہل البیت قرآن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل البیت ازواج رسول ہیں۔ جی یہ اول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں تو کیا بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ اہل بیت میں نہیں شمار ہوں گی پھر؟ صحیح، اچھا سوال ہے، کیونکہ وہ تو ماں ہے بی بی فاطمہ زہرا کی، ماں اہل بیت میں شمار ہوئی، بیٹی اہل بیت میں شمار ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ میں ایک اور دلیل منطقی دینا چاہتا ہوں، علمی اور تھوڑا سا منطقی دلیل ہونا چاہیے کہ یہ روایت، پہلے آپ کو عقلی دلیل سے بجائے پہلے آپ کو نقلی دلیل ضرور۔ لیکن نقلی دلیل تو یہ قرآن ہے آپ کے پاس ثابت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہ جو آیت تطہیر اتاری گئی ہے، یہ آیت تطہیر انہی پہ اتاری گئی ہے، کیونکہ قرآن کو اگر ازواج کے بارے میں، جی ازواج کے بارے میں ہی اتاری گئی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہو۔ آپ مجھے ایک، میں آپ کو اگر بتا دوں کہ ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت اصحاب کساء یعنی پنجتن کے بارے میں ہے، آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے بارے میں۔ ہاں مجھے وہی حدیث دکھا دیں جس میں بارے میں کہو کہ یہ آیت تطہیر صرف بی بی فاطمہ زہرا ان کے بچوں کے تھا۔ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جب انہوں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا ہے جو حدیث پڑھیں، آپ چلیں حدیث لے کے آ جائیں۔ ایک روایت بتا دیں جس میں وہی ازواج روایت جو آپ کو پتا ہے نا، اسی روایت کو پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح، ازواج نے کہا اس سے مراد ہمیں، ہم کہہ رہا ہوں پڑھے تو صحیح، آپ بتائیں نا، آپ پڑھے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، یہ لیجیے، یہ صحیح مسلم ہے، ہاں پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6139، ٹھیک ہے۔ اور سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بلکہ یہ آپ پڑھ لیں، بلکہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا میں پڑھیں، چلے آپ مہمان ہیں، آپ پڑھیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے اس میں ریڈ لگایا؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا قالت العائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداء وعليه مرط مرحلا من الشعر أسود، وجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخله معه، ثم جاءت فاطمة فدخلها، ثم جاء علي فدخل، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت۔ کہاں یہ تو یہاں تک بس رک گئی، يطهركم تطهيرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بی بی عائشہ سے ایک روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بی بی ام سلمہ سے جو روایت ہے اس کا کیا کریں؟ جس کے گھر میں آیت نازل ہوئی، جی اس کو نہیں پڑھے؟ نہیں اس میں وہ بھی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ اور صراحت ہے۔ اچھا حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں، انک علی خیر، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، چادر کے اندر صرف اور صرف یہ افراد ہیں۔ پوری آیت دوبارہ سے اس کو حدیث پڑھے، وہ نکالو ام سلمہ کی، اس میں تو ہاں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے ازواج کی، نہیں میں اس حدیث میں نفی نہیں کی گئی ہے، کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں بات سنیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کسی معاملے میں کیا لازمی وضاحت دینا کہ بیویاں جو اہل بیت سے ہوتی کہ نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بیوی اہل بیت سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت میں نے سورۃ داؤد کی آیت پڑھی کہ وہ کہ بھئی اس بات کا اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے۔ میں آتا ہوں ابھی اس طرف آتا ہوں۔ ہاں اور ام سلمہ کی جو بات ہے اس کی بات پوری تو ہونے دو، میں وہ چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی نفی بھی نہیں کی گئی ہے۔ یہ ہے سنن ترمذی کی روایت 3787، اس میں نہیں ہے سورۃ ترمذی چڑھا، یہ تو صحیح مسلم میں سنن ترمذی کہاں سے آ میں بات بتا رہا ہوں، وہ حدیث کو آپ ذرا عربی میں پڑھیں۔ عمر ابن ابی سلمہ سے روایت ہے جو کہ ربیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پرورش کی تھی۔ قال نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نزلت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، احزاب کی 33 ترجمہ ہر ایک کو معلوم ہے، ترجمہ چھوڑ دیں۔ في بيت ام سلمہ، ام المؤمنین ام سلمہ، میں آپ کو سمجھاؤں گا، فدعا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحسنا وحسینا فجل لهم بكساء، ایک چادر اڑائی، وعلي خلف ظهره فجل له بكساء، ثم قال اللهم
هؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. قبلہ نہیں ابھی دیکھیں اس روایت کو سامنے لا کر آپ بری طرح پھنسے نہیں ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کی عقل کھول رہا ہوں. سنیں عربی بہت بری طرح. اس میں بولنے نہیں دیں گے, فرمانے کی بات سنیں, آپ بولنے نہیں دیں گے. مجھے بلایا ہے آپ نے لیکن بولنا نہیں دیں گے. عربی کا نزل نزلت یعنی آیت اتر چکی, سابق ہو گئی بات, ٹھیک ہے نا. کیسا لگا کہ آیت نہیں اتری تھی, آیت ام سلمہ کے گھر میں اتر چکی تھی. نزلت کا مطلب ہے اتر چکی تھی, ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت اتر چکی تھی. پھر رسول اللہ نے قصہ لا کر اپنے بچوں کو بلایا, یہ اضافی ہوگی بات. نزلت کا مطلب سن لیں قرآن میں آیا کہ دیکھیں قرآن میں آیا ہم آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں, قرآن میں بات نہیں سورہ احزاب میں. اب رسول نے بتائیں گے نا, میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے کہ جب اگر فاروق بھائی کام نہ کریں. دیکھیں یہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں, بلایا مجھے آپ نے بات کرنے کے لیے, تو آپ مجھ سے میرا ورژن لے لیں, میرا بیان پورا لے لیں, ٹھیک ہے نا. آپ بیچ میں روکتے رہیں گے. میں نے آپ کو صحیح بتا دی کہ نزلت کا معنی ہے کہ گزر چکی بات, اتر چکی, ٹھیک ہے نا. پھر رسول اللہ نے بلایا. اگر یہ بات رسول اللہ اس وقت آیت اترتی جب چادر ڈالتے اور آیت اترتی تو میں مان جاتا کہ ہاں بھائی عمل کا طریقہ ہے نا, وہ اتر چکی آیت ہے. اور آگے سنیں, آیت جو ہے, آیت تو آپ نے پوری پڑھی نہیں ہے, آیت سنیں. آیت تطہیر کے بعد کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا, انما, یہاں سے پڑھوں گا, یہ جب انتم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ولا واذکرن, وہ کس لیے آتا ہے؟ پچھلی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ عطف ہے وصل کے لیے. تو آیت شروع ہوئی یا نساء نبی سے, اور جب یہ بات آ گئی, سن لیں, جب یہ بات آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. یہ آیت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے نساء نبی کو, وَاذْكُرْنَا یعنی وہ جو آیت ابھی وہ تطہیر کے اتر گئی, یہ آدھی بات لے کر دنیا کو آپ لوگ ادھر گھماتے ہو. یار خدا کا خوف کریں, بیوی ازواج, یہ نصر اللہ کی بیویاں بھی اتری. ہم مانتے ہیں, ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتے ہیں, رسول کی اور خاص اسٹیٹس کیوں نہیں مانتے؟ آپ کی نہیں مانتے تو ان کی نہیں مانتے. آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیں, ایک حدیث مولانا صاحب. ارے بھائی ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے؟ میں آپ کے نظریے پہ آنے کو تیار ہوں کہ ازواج یہ کہتی ہوں, رسول اللہ نے کیا بولا, ازواج یہ کہتی ہوں کہ اس آیت کے مصداق ہم ہیں. ایک آیت دکھا. ارے بھائی یہ تو بات غلط ہوگی. تو پھر آپ نے جو بی بی عائشہ کی حدیث بتائی ہے اس میں یہ بتا دے کہ اس میں نفی ہو, تو نفی تو ہو گئی جب اچھا یہ بتا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بیویاں کے لیے, آپ قرآن کو نہیں لے رہے, آپ کے لیے حدیث لکھا ہے, اور حدیث میں کوئی نفی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نفی ہوگی. اور جب میں کہہ رہا ہوں ترمذی کی حدیث میں کیا لکھا ہے, اگر کیا لکھا ہے صحابی یہ کہے کہ ترمذی کی حدیث میں آخری میں کیا لکھا ہے, ترمذی کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر صحابی یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ اہل بیت سے مراد یہ, پھر آپ لوگ اپنی عقل کیوں چلا رہے ہیں؟ ہاں ابھی آپ صحابی پہ آ گئے, صحابی ابھی آپ یہ دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے, صحابی بھی کہتے ہیں. بات سنیں نا, نہیں ہم نے کہا, جب میں نے آپ نے کہا نہیں آپ مفسرین کا قول نہیں لیں گے, بھائی مفسرین اپنی طرف سے تو قول نہیں کرتے نا, وہ بھی صحابہ کی قول پیش کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں لیں گے, آپ نے نہیں, کسی میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہوں تو اس کا مطلب میں کسی کی بات نہیں مان رہا ہوں. یہ تو آپ کا لوجک ہے نا, سر یہ لوجک نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کو کہا کہ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ سے جب بی بی کہا کہ وہ آنا یا رسول اللہ, قال بلا, ایک الفاظ یہاں بلا, وہ انشاءاللہ انت علی خیر, یہ بھی ہے. تو رسول اللہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نفی تو بی بی عائشہ کی سنیں, مسلم کی حدیث بی بی عائشہ, اس میں نفی نہیں کی گئی ہے کہ ہم نہ اس پہ سوال کیا گیا ہے. اس نے کہا صحابی کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. بیویوں کو طلاق ہو گئی تھی یہ بتائے دینا, یہ ثابت کریں نا آپ. نہیں دیکھیں وہ ہو جاتی, اس دیکھیں ان کے اندر امکان ہے, امکان ہے. نہیں میرے بھائی, جہاں امکان ہوتا ہے وہاں پر استدلال. بی بی خدیجہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اہل البیت میں سے. تو پھر بی بی خدیجہ ہے تو باقی بیویاں کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اہل البیت کا جو معنی آپ صحابی سمجھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش. میں کہہ رہا ہوں بی بی خدیجہ ہے کہ نہیں ہے. میں آپ میری یا تو آپ یہ کریں کہ بھائی آپ صرف آپ بات کر لیں, میں نہیں تو آپ سے سوال میرا بھی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے, جوابی میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ کی فہم معتبر ہے یہ صحابی رسول زید بن بات سننے بھائی, ہم اہل سنت جو ہے ہم اکابرین پہ جاتے ہیں. فیصلہ کریں حضرت, ہم اکابرین کو چھوڑیں, اکابرین کو نہیں, صحابی رسول کی بات. دیکھو بات سنیں, انہی نے دیکھو ہمارے پاس جو دین آیا ہے, آپ کے اکابرین صحابہ سے بڑھ کر لا حول ولا, آپ بات کرنے دیں. ہمارے پاس دین آئے صحابہ سے, تابعین سے, یہاں تک کہ ہمارے اکابرین سے پہنچ کر ہم تک آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اکابرین کی بات کو بھی لیتے اپنے, ہم اکابرین کی بات کو نہیں چھوڑ دیتے. پھر ہم اہل سنت میں نہیں ہو گئے. اہل سنت جو ہے وہ متصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بزرگوں کے ساتھ راستہ بنا کر. یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. 6106 روایت ہے صحیح مسلم کی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اچھا ان سے پوچھا گیا, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث ثقلین ہے, ان سے پوچھا گیا من اہل بیتہ نساؤہ قال لا, اہل البیت کون ہے, کیا بیویاں اہل البیت ہیں رسول کی؟ صحابی رسول زید بن ارقم کہتے ہیں لا, نہیں, اہل البیت نہیں ہے وہ. آپ مجھے بتائیں اس صحابی رسول پر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مجھے حدیث دکھائیں پہلے. یہ حدیث ہے, نہیں دکھائیں نا. یہ صحیح مسلم, اور یہ شرح کرنے والے ہیں جناب ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہ. یہ دیکھیں
कौन सी हदीस है? ज़ैद बिन हयान बिन अरकम कहाँ है? पढ़े ना, कहते हैं हम हज़रत ज़ैद बिन ज़ैद बिन अरकम के घर गए। हमने इनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा ज़माना देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच में रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी, इसके बाद हस्ब साबिक़ हदीस है, अलबत्ता हस्ब साबिक़ हदीस है। जी वो हदीस मुकम्मल है ना, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ ये है, सुनो, मैं तुम्हें दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब जो अल्लाह की रस्सी, जो उसकी दुआ करेगा वह हिदायत पे रहेगा, जो उसको तर्क कर देगा गुमराही पे होगा। इस रवायत में ये भी है, हमने कहा आपके अहले बैत आपके अज़वाज है, कहा नहीं, अल्लाह की कसम एक औरत मर्द के साथ एक ज़माने तक रहती है। ये बात ये सहाबी रसूल कह रहे हैं। नहीं, ये तो फिर मैं इस पे मरजा की तरफ जाऊंगा। कौन से मरजा? जाती बात है, मेरे साथ मरजा का लफ्ज़ अरबी का मतलब है कि जहाँ से आप वापस जाते हैं, रुजू करते हो काबिल से। ये हदीस मेरे सामने पहली बार आ गई है, ठीक है? दफा यही गुफ्तगू आपने कहा था कि मैं ज़ैद बिन अरकम से इख्तिलाफ करता हूँ, आपने ओपनली कहा था मौजूद है। आपको ज़ैद बिन अरकम से इख्तिलाफ करता हूँ? आपने मेरी बात नहीं, आपने नहीं सुनी। आपने मुझसे सवाल किया कि आप सहाबी से इख्तिलाफ करते हैं, मैंने कहा सहाबी से इख्तिलाफ करना जायज़ है उस सूरत में जब वो शाज़ हो। अच्छा, शाज़ का मतलब समझ गया? सही मुस्लिम से आप इख्तिलाफ करेंगे और फिर सही सहाबी रसूल देखें, ये हदीस तो देखनी पड़ेगी, मुफर्रद है, समझाना कि हदीस ये वाकई है वो है, तो ये तो देखना पड़ेगा। मैं मुहद्दिस तो नहीं हूँ, सही मुस्लिम, ठीक है ना? सही मुस्लिम सही मुस्लिम सही है, सही मुस्लिम में कोई मनगढ़ंत रिवायत नहीं। उसने तो ये बात, ये जो इजाफी लफ्ज़ है कि भी अहले बैत अज़वाज नहीं है, तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि बीबी खदीजा कुबरा जो है वो उसके अहले बैत से शुमार नहीं होगी। ये सहाबी रसूल ने खुद इस मैं कह रहा हूँ ना, सहाबी रसूल का अपना इज्तिहाद है ना। सहाबी देखें, अपना इज्तिहाद हो गया ना। सहाबी जब वो बात करे, अहले सुन्नत का नजरिया है, देखें बात जो अक्ल में ना आ रहा हो वो लाज़िमन उसने रसूल से सुनी हो। देखें बात सही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि अज़वाज मुतahहरात वगैरह अहले बैत एक सहाबी नहीं गिन रहा है, तो इसका अपना इज्तिहाद है। बीबी खदीजा कुबरा को अहले तशी अहले बैत से नहीं मानते। मुझे नहीं पता शिया क्या तो नहीं मानते ना, क्योंकि असल मसला कौन क्या है? देखें, हम तो मानते हैं अहले बैत से। अहलुल बैत आप बता दें, बीबी खदीजा कुबरा को आप मानते हैं कि नहीं मानते अहले बैत से? अहलुल बैत में से है, लेकिन असहाबे किसा में से नहीं है। असहाबे किसा जिनके लिए आयत तत्हीर उतरी है, किबला इख्तिलाफ देखें ये नहीं है यार, आप या तो पहले अहले बैत पे आ जाए ना। मैं अपना मौक़िफ़ अगर आपको बताऊं, मैं यकीन है अज़वाज रसूल को अहलुल बैत मानता हूं, तो खत्म हो गई बात। लेकिन उस मानों में नहीं मानता। किस मानों में नहीं? जिस मानों में रसूल ने असहाबे किसा के लिए फरमाया अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा, वो कि इनसे रिज्स को दूर कर दे और खूब पाको पाकीज़ा कर दे। ये सिर्फ असहाबे किसा है। अच्छा। ये सिर्फ असहाबे किसा है। रसूल की ज़बान में, रसूल के अल्फाज मुबारक में अपने अल्फाज न डालें। बीवियां नहीं है, बीवियां अहलुल बैत हैं बिरादर अजीज, तो आप मान रहे हैं, लेकिन मुतहरीन नहीं है। आप यहाँ पे आगे तफसीर पे आ गए ना। हाँ, मुतहरात जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ असहाबे किसा है। तो यहाँ तो कुरान ने, तो यहाँ पे अल्फाज कुरान, ये चीज मैंने मुद्दा आपके सामने रखना। ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये सहाबी रसूल का कहना है। मैंने आपको इज्तिहाद होगा जाती, ठीक है, आप जो भी कहें, सहाबी के इज्तिहाद को आप नहीं मानते। भाई देखें, हम इख्तिलाफ करते हैं, अगर हम हज़रत मुआविया से इज्तिहाद में इख्तिलाफ करते हैं तो हम बाकियों से नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, हज़रत मुआविया को हम कहते हैं वो इज्तिहाद में गलती करते, नहीं मानते हम क्या? अच्छा, माशाल्लाह, इसमें कोई नहीं बात है। आप कह रहे हैं कि आप सहाबी से इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकते? जब मुआविया की हमने एक माबा ये चीज थोड़ी सी वो हो गई, आपने इसके ऊपर बड़ी बेहतर बात कर ली कि अहलुल बैत के हवाले से ये रिवायत आपके सामने पहली मर्तबा आई। ये पहली मर्तबा आई है, खास तौर पर ये अल्फाज मैं देखूंगा, और ये अरबी में कहाँ लिखा हुआ है जरा ये मुझे पढ़ के देखना पड़ेगा। सामने लिखा हुआ है? नहीं, ये इसमें लिखा है, क्योंकि ये तो उर्दू में है, सामने ही है इसके अरबी। यहाँ पे तो नहीं लिखा कान अहल हुदा तरका कान अला दलाला من أهل البيت نساء قال له وفيه فقلنا من أهل بيته نساء من أهل بيته। नहीं, अब यहाँ तर्जुमा कुछ और हो जाता है, यहाँ बात कुछ और हो जाती है। क्या मतलब? हाँ, ये तो सारी बात है ना। मंसूर सईदी साहब ने तर्जुमा गलत किया। देखिए, तर्जुमा उन्होंने गलत किया, सही किया, वो कोई वही उन पे वही नाज़िल नहीं हो सकती, खता हर इंसान से हो सकता है। अब मैं जो अरबी पढ़ रहा हूँ, सुने, अब मैं अरबी पढ़ के इसको, मैं उस्ताद के तर्जुमे को ऐसा तो नहीं, देखें बात, देखें उस्ताद सर आंखों पे मुहतरम, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, वो भी इंसान है, हर इंसान से कभी छपाई में गलती हो जाती है। अच्छा, हाँ, मेरी किताब में छपाई में गलतियाँ हुई है, मैं खुद हैरान हूँ कि यार ये इसमें बहुत सी चीजें जो है ना वो हो गई है, ये तो हो सकता है प्रिंटिंग में गलतियाँ। अरबी में क्या कहा है? जो पूछने वाला कह रहा है वो किताबुल्लाह अज़्ज़ व जल व हब्लुल्लाह मन तबअहु कान अलल हुदा व मन तरकहु कान अलल दलाला व फीहि फक़ुलना मन अहल बैत निसाउ। अब यहाँ मैंने क्या बनता है कि यहाँ क्या हम अहले बैत के निसाओं में से इनकी इत्बा करें? वो ये पूछ रहे हैं इस मायने में। नहीं, हाँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या अहलुल बैत में बीवियां हैं? यार देखें, ये पूछना उसको अक्लमंद को होना चाहिए था कि जिसके मुतालिक ये बात हो कि बीवियां अहले बैत में नहीं होती है शरअन, ये तो उस वक्त बात बनती। अगर शरअन कि अहलुल बैत कौन है, उसने पूछा ना, सवाल किया, मैं आपको बता, यानी मेरी बीवी मेरे सवाल किया कि रसूलुल्लाह की घरवाली जो रसूलुल्लाह की घरवाली नहीं होंगी, फिर क्या अकल की बात है? यहाँ जो सवाल बाद में दौड़ाइएगा, यहाँ पे जो सवाल सहाबी से जो सवाल किया गया है उसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक है। ये तर्जुमा ठीक नहीं है, तर्जुमा ये है फक़ुलना मिन अहल बैत, यानी जो सवाल वो पूछ रहा है इत्बा के मायनों में,
کہ کتاب اللہ سنیں بالکل وہ ٹھیک ہے اصل سوال بھائی، یہ تھا ترجمہ کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اصل پیغام یہی تھا کہ اچھا اس کتاب کا اللہ انٹرنیشنل نمبر ہے دوستو 6228 ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیں دیکھ لیجیے گا اس کو بالکل دیکھ لیجیے گا یہ جو سوال ہے ترجمہ یہی کیا ہوا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو سوال وہ پوچھ رہا ہے کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ کی اتباع کرنا ٹھیک ہے نا کیونکہ دونوں کا ذکر آیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ اہل البیت من فقلنا من اہل البیت نساء من اہل بیتہ نہیں کہا فقلنا من اہل البیت نساء کہ نساء کے پیچھے بھی ہم چلے عورتوں کے پیچھے بھی چلے ہم رسول اللہ کی کیا عورتیں بھی مقصد اتباع کرنا ہدایت کے لیے یہ سوال یہ اہل اٹھا رہا ہے بیت کون ہے کیا بیویاں بھی ہیں آگے جواب بھی تو پڑھیں جواب بھی پڑھیں وہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جواب پڑھیں جواب پڑھیں جواب پڑھیں دیکھو یہ قال لا وايم الله ان المراه تكون مع رجل عصر من دهره ثم يطلق في ترجع الى ابيها وقرنا من اهل بيته اصله واثبته الذين حول حرموا الصدقه بعده تو کیا بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا صدقات کھاتی تھی نہیں پہلے سے شروع سے ترجمہ کریں بھائی ترجمہ تو وہی آگے آتا ہے نا نہیں شروع سے ترجمہ کریں نہیں ترجمہ آپ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا نا آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا سعیدی صاحب کے اوپر ترجمہ صحیح نہیں میں نے کہا سعیدی صاحب پہ تھوڑی الزام لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتباع میں غلطی ہے اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی اتباع کرے تو کیا ہم عورتوں کے لیے رسول اللہ کی بات آ گئی اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ صحابی سے پوچھا گیا کیا ازواج رسول یعنی ان کی بیویاں اہل بیت ہیں صحابی نے کہا نہیں واضح لفظ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں ہے اور پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ ایک زمانے تک بیوی رہتی ہے ساتھ میں پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ جا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے جب تک دیکھو پھر تو جب تک یعنی احتمال احتمال کا مطلب یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے نہیں پھر یہ شریعت سب پہ کیوں نہیں واجب ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ کیوں الگ ہے پھر سب پہ واجب ہے اچھا مطلب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہے گھر والی تو ہے کیوں نہیں ہے گھر والی آپ کی ہو سکتی ہے تو رسول اللہ نے جس کو طلاق دی یہ بتا دیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں احتمال آ گیا اہل بیت سے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں احتمال نہیں بات آپ نہیں رسول کے الفاظ کے مقابلے میں اپنے الفاظ کیوں لا رہے ہیں کس کو میرا سوال یہ ہے رسول جب کہہ رہے ہیں کہ صرف چادر والے ہی اہل البیت ہیں رسول میں نے کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے یہ ایک اضافی عمل ہے سمجھا نا یہ خاص اسٹیٹس بیوی فاطمہ کو دیا ہے انہوں نے اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے صحیح ہے آپ انکار کر رہے ہیں کہ جو بیویوں کا اسٹیٹس ہے جس پہ قرآن کی آیت اتری ہے اس کو لے کے آپ حدیث سے مقابلہ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن جب ایک تفسیر کے ساتھ پوری آیت بتا رہا ہے اور آگے بھی اس کا سیاق اور سباق دونوں لکھا ہوا ہے اچھا میں صرف انکار کروں یا صحابی رسول بھی صحابی اور اس کا اجتہاد بھی تو ہو سکتا ہے نا یار میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں آپ جس کی مرضی سے ساتھ کھڑے ہو میں تو اپنے اہل سنت اکابر کے ساتھ کھڑا ہوں آپ صحابی کے ساتھ کھڑے ہیں صحابی رسول کا اجتہاد ہوگا صحابی کے مقابلے میں آپ کا اکابر کا اجتہاد معتبر ہے دیکھ کیا صحابی کے اجتہاد کے مقابلے میں آپ کے اجتہاد آپ کے اکابر کا اجتہاد معتبر ہے ہمارے اکابر نے جو اجتہاد کیا وہ یقیناً وہ بھی صحابہ سے ہی کیا ہوگا تو پھر مانے صحابی کی بات ہاں ایک صحابی کی آپ قول کو ہم نے کہا کہ سب نے مان لیا دوسرے صحابی ہے تو وہ دکھا دیں مجھے نہیں مجھے تو نہیں پتا میں نے زیادہ اس میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا ہے یہ میرا سبجیکٹ جو تھا وہ اصل اسٹیٹ تو میرا وقت آخر ہے چلیں یہ آپ کا نہیں ہے چلیں یہ یہاں تک بات ہو گئی اس کو بند کر کے مجھے دے دیجیے گا